بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تباین کی نکیز میں جو نسبت پائی جاتی ہے اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ كَالْمُتَبَايِنَيْنِ أي كما أن بين النقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين النقيضي المتباينين تباين جزئي فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وهو التباين الجزئي ثم إنه قد يتحقق في زمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباينا كليا وقد يتحقق في زمن العموم من وجه كالإنسان والحجر فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه فلذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل هذا واعلم أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى أخر ذكر نقيضي المتباينين بوجهين الأول قصدا للاختصار بقياسه على نقيض الأعم والأخص من وجه وثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي فقبل ذکر فرديه كليهما لا يتأتى ذکره۔ عبارت ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وگرنہ عموم خصوص من وجہ ہوگا اور ان دونوں کی نکیز کے درمیان تباین جزئی ہوگا جیسا کہ متباینین کی نکیز میں ہوتا ہے۔ کل متباینین یعنی جس طریقے سے عام اخص من وجہ کی نکیز میں تباین جزئی ہوتا ہے اسی طریقے سے دو کلی متباینین کی نکیز میں بھی تباین جزئی ہوگا، اس لیے کہ جب عینین میں سے ہر ایک صادق آئے گا اپنے نکیز دوسرے کی نکیز کے ساتھ تو صادق آئے گا نکیزین میں سے ہر ایک عین آخر کے ساتھ، تو لہذا صادق آئے گا نکیزین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ، اور یہ تباین جزئی ہے۔ پھر جس طریقے سے تباین جزئی تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے جیسا کہ موجود اور معدوم، اس لیے کہ ان دونوں کی نکیز وہ لا موجود اور لا معدوم ہیں، ان میں بھی تباین کلی ہے، اور کبھی یہ متحقق ہوتی ہے عموم من وجہ کے ضمن میں جیسا کہ انسان اور حجر، اس لیے کہ ان دونوں کی جو نکیزیں ہیں وہ لا انسان اور لا حجر ہیں، ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ اسی وجہ سے مناطقہ نے کہا ہے کہ ان دونوں کی نکیز میں تباین جزئی ہے، یہاں تک کہ تمام میں یہ والی بات کہنا درست ہوگا۔ اور آپ جان لیجئے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلی متباینین کی نکیزوں کے ذکر کو مؤخر کیا ہے دو وجہوں کی وجہ سے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے ارادہ کرتے ہوئے اختصار کا قیاس کرتے ہوئے عام اخذ من وجہ کی نکیز پر، دوسری وجہ یہ ہے کہ تباین جزئی کا تصور اس حیثیت سے کہ وہ اپنے دونوں فردوں کی خصوصیت سے خالی ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے اپنے دونوں فردوں کے تصور پر، وہ دو فرد یعنی عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی ہیں، لہذا ان دونوں فردوں کے ذکر کرنے سے پہلے اس کا ذکر نہیں آ سکتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف۔ دیکھیں عموم خصوص من وجہ کے درمیان کیا نسبت ہے اور ان دونوں کی نکیز کے درمیان تباین جزئی ہوگی، ساری کی ساری تفصیل گزشتہ سباق میں ہو چکی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کل متباینین جیسا کہ وہ دو کلی جن کے درمیان نسبت تباین کی ہوتی ہے۔ متباین بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے عام اخص من وجہ کی جو نکیزیں ہیں ان میں تباین جزئی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی دو کلی متباینین ان کی نکیزوں میں بھی تباین جزئی ہوگا۔ فَإِنَّهُ اس لیے کہ جب دو عین چیزوں میں سے ہر ایک صادق آئے گا دوسرے کی نکیز کے ساتھ، تو جو دو اس کی نکیزیں ہیں وہ بھی ان میں سے ہر نکیز بھی دوسرے کے عین کے ساتھ صادق آئے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ ذرا سمجھ لیں، دیکھیں یہ دو کلی ہیں، ایک انسان اور ایک حجر ہے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ نسبت تباین کی ہے۔ اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دو عین ہے نا، ایک انسان اور دوسرا حجر، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق آتا ہے، یعنی انسان ہے تو وہ حجر نہیں ہو سکتا کیونکہ تباین ہے نا نسبت اس میں، انسان ہے تو حجر کی نکیز لا حجر کے ساتھ صادق آئے گا، اسی طریقے سے جو حجر ہے وہ انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ انسان کی نکیز لا انسان کے ساتھ صادق آئے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عین میں سے ہر ایک انسان اور حجر میں سے ہر ایک دوسرے کی نکیز کے ساتھ صادق آئے گا، اسی طریقے سے جو ان دونوں کی نکیزیں ہیں وہ بھی عین کے ساتھ صادق آئیں گی۔ اب یہ ان دونوں کی نکیزیں دیکھ لیں، اب یہ دیکھیں انسان کی نکیز ہے لا انسان اور حجر کی نکیز ہے لا حجر۔ اب لا انسان اور لا حجر یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی لا انسان لا حجر کے ساتھ صادق نہیں آئے گا، لا حجر لا انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا، بلکہ یہ جو دو نکیزیں ہیں یہ بھی اس کے الٹ کے ساتھ صادق آئے گا۔ مطلب لا حجر ہے تو وہ لا انسان کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ لا انسان کی نکیز انسان کے ساتھ صادق آئے گا، اسی طریقے سے جو لا انسان ہے وہ لا حجر کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ لا حجر کی نکیز حجر کے ساتھ صادق آئے گا۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں صدق کل من النکیزین، نکیزین میں سے بھی ہر ایک صادق آئے گا عین آخر کے ساتھ، کیونکہ نکیز کے ساتھ تو صادق نہیں آ سکتا ہے۔
لہذا یہاں پہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ نقیزین میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ صادق آ سکتا ہے. اور فی الجملہ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یا تو عموم خصوص من وجہین کی نسبت پائی جائے گی یا پھر تباین کلی کی نسبت پائی جائے گی نقیض کے اندر، اور اسی کو تباین جزئی کہا جاتا ہے. یعنی تباین جزئی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ کبھی تو تباین کلی کے ضمن میں متحقق ہوگی، یا جیسا کہ موجود اور معدوم ہے، مثال میں آپ کو گزشتہ سبق میں دے چکا ہوں. ان دونوں کی جو نقیضیں ہیں وہ کیا ہے، لا موجود اور لا معدوم، ان میں بھی تباین کلی ہے، جیسا کہ عین موجود اور معدوم میں تباین کلی ہے. اور کبھی تباین جزئی و متحقق ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں، جیسا کہ انسان اور حجر. اب ان دونوں کے درمیان تو نسبت کس کی ہے، تباین کی ہے، لیکن ان دونوں کی جو نقیضیں ہیں لا انسان اور لا حجر، ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ تباین متباینین کلیین کی جو دو نقیضیں ہیں ان میں نسبت تباین جزئی کی ہوگی حتی یصیح فی الکلی، تاکہ ساری مثالیں درست ہو جائیں. دیکھیں جب ہم نے یہ کہا نا کہ تباین جزئی کی نسبت ہے تو اس میں دونوں آ جائیں گی، اس میں مخصوص من وجہ بھی آ جائے گا، وہ مثالیں بھی آ جائیں گی، اور اس میں وہ مثالیں بھی آ جائیں گی جن میں تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. اگر آپ صرف یہ کہنا عموم خصوص من وجہ تو پھر وہ مثالیں نہیں آئیں گی جن میں تباین کلی ہے. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں تباین کلی تو پھر اس میں وہ مثالیں نہیں آئیں گی جس میں خصوص من وجہ ہوتا ہے. تو لہذا اسی وجہ سے کیا کہا تباین جزئی کا، تاکہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں. وعلم ایضاً، اور اس کے بعد ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ مصنف نے متباینین کی نقیضین کے ذکر کو مؤخر کیوں کیا. وہ میں آپ کو اعتراض ہوا تھا، وہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ جو تباین کلی دو کلی جن کے درمیان نسبت تباین کی ہے، ان کی جو نقیضیں ہیں ان کے ذکر کو مؤخر کیوں کیا، باقیوں کی طرح نقیضوں کا ذکر ساتھ کیوں نہیں کیا. وہ بتا رہے ہیں دو وجہوں کی وجہ سے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اختصار کرتے ہوئے، کیونکہ جب آپ عام اخص من وجہ کے اندر یہ دو باتیں پڑھ لیں گے نا تو آپ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تباین کی بھی نقیضیں آپ سمجھ لیں گے، تو لہذا اس کے اندر اختصار تھا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں جو تباین جزئی کا تصور ہے اس حیثیت سے کہ وہ اپنے دونوں فردوں کی خصوصیت سے خالی ہو. دو فردوں سے کیا مراد ہے، وہ دو فردوں سے مراد عموم خصوص من وجہ اور دوسرا تباین کلی مراد ہے. یہ موقوف ہے اس کے دو فردوں کے تصور پر. دیکھیں جب آپ اس کے جو دو فرد ہیں عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی، جب تک ان دو فردوں کا یا ان دو چیزوں کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا آپ تباین جزئی کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہی بتا رہے ہیں کہ دو فرد کون سے ہیں، عموم من وجہ اور تباین کلی. تو لہذا پہلے ان دو فردوں کا ذکر کر دیا، جب ان دو فردوں کا ذکر ہو گیا آپ نے ان دونوں کو سمجھ لیا، عموم خصوص من وجہ کو سمجھ لیا، تباین کلی کو سمجھ لیا، تو اب تباین جزئی لے کر آئیں گے تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے بغیر تباین جزئی کا ذکر نہیں آ سکتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یتعطی ذکرہ، ان دونوں فردوں کے بغیر، عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی کے بغیر جو تباین جزئی ہے اس کا تصور یا اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں آ سکتا ہے.